شاید اب اکثر 60 کی دہائی میں پاکستانی نوٹ ہوتا تھا 10 روپے کا، جس کے اوپر سٹمپ ہوتی تھی حج نوٹ، اور وہ وہاں سعودی عرب میں چلتا تھا۔ اس سے بھی پہلے ہمارے یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے ان لوگوں کو بھجوائی جاتی تھی۔ ایک اخبار کا تراشا چھوٹا سا 32 روپے اور کچھ آنے اور کچھ پیسے یہ سعودیہ بھجوائے گئے۔ اور کیا آج لوگوں کو سعودیہ کی تاریخ معلوم ہے؟ سعودی عرب کب تھا ملک؟ اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی جنگ بدر سعودی عرب میں ہوئی تھی۔ حجاز مقدس سعودی عرب شاید تقریباً 100 سال، اور دنیا کا واحد ملک ہے جو کسی شخصیت کے نام پر جس کا نام رکھا گیا۔ 1932 سے پہلے کا نقشہ اگر دیکھیں تو کوئی سعودی عرب تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 1932 کے بعد یہ نظر آنا شروع ہوا، اور آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یہ شاید اسی کے افسوس کی بات ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال جو ہے شاید اس میں آج کے عرب حکمرانوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، تاریخ سے صرف نظر کرتے ہیں، تاریخ کو اگنور کرتے ہیں۔ کیا ایک شخص جس کا نام لارنس آف عربیہ تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا یا نہیں؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے؟ اور جہاں جو بادشاہتے ہیں اس میں، ہمارے ملک میں بھی بادشاہت ہے، اس میں ٹیلنٹ کو کچلا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ کو ختم کر دو کہ کہیں کل کو ہمارے مقابل نہ آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جہاں ذمہ داریاں ہیں وہاں تعلیم کیوں نہیں ہے، وہاں سہولیات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے ذمہ دار لوگ نہیں چاہتے، اور ان کا بیان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ منڈے پڑھ لکھ گئے تو پھر ہمارے حقے کون بھرے گا؟ یہ اسی طرح بات ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی بات ہے یا نہیں؟ کیا ہم دعاؤں کے ذریعے فلسطین کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ عمل کا کام ہے یا نہیں؟ کیا قرآن مجید نے ارشاد نہیں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی؟ انسان جو کوشش کرے گا اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ کیا ہم کوشش کی طرف چلتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں نوالا بھی کوئی منہ میں ڈال دے ہمارے، مجھے نوالے کے لیے بھی ہاتھ نہ ہلانا پڑے۔ کیا ہم اتنے سہل پسند ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اتنے عجیب و غریب نہیں ہو گئے ہوئے؟ ایک مولانا صاحب، میں یہ معذرت کے ساتھ، رمضان میں انہوں نے تقریر فرمائی روزے کی اہمیت، اور تقریر فرما کے جب وہ میزبانوں کے ہاں پہنچے گا لاؤ کھانا لاؤ، حضرت روزے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اب، کہ ہم تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس لیے روزہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ یہ جو تبلیغ ہوگی وہ کیا سننے والے پر اثر کرے گی؟ اور یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ بما لا تفعلون، خود نہیں کرنا، تو کر۔ اور دین اسلام تو کی بات نہیں کرتا، میں کی بات کرتا ہے۔ کیا میں نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں دوسرے کو نماز کی پابندی کے لیے کہہ رہا ہوں؟ کیا میں خود بھی نماز کا پابند ہوں؟ کیا میں دوسرے کو دین کے احکامات پر چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ کیا میں خود بھی دین کے احکامات کا پابند ہوں، پابندی کرتا ہوں؟ ہمارے ہاں تنقید
اس کو کہ تو بھی غلط، تو بھی غلط، تو بھی غلط، تو بھی غلط، ساری دنیا غلط، صرف میں ہی ایک صحیح ہوں۔ یہ ہے اس میں کہ کیا ہمیں اپنے رویے نہیں بدلنے چاہیے؟ آج 57 اسلامی ملک ہیں جن کے حکمران مسلمان ہیں۔ یہودی آج کے دور میں کیلکولیٹڈ 98 لاکھ ہیں، وہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ وہ 98 لاکھ نے 2.25 ارب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اس نے مار مار کے تشریف کو لال سرخ کر دیا ہوا ہے، کوئی اس کے آگے بند باندھنے والا نہیں۔ اب یہ 57 اسلامی ممالک، یورپ کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کے ہاں جس طرح جنگیں ہوتی تھی انہوں نے ختم کر کے، اب یورپ میں اگر آپ جائیں، فرانس سے نکلے اٹلی چل جائیں، آپ کو کہیں پتہ نہیں چلے گا کہ راستے میں بارڈر کون سا ہے۔ ہمارے ہاں عمرہ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے ایک پورا پروسیجر کریں، افغانستان ہو تو وہ اس سے مسلمان ملک محفوظ نہیں۔ مطلب مجھے ایک یہ بات یاد ہے ابھی تک اپنی، یہ 2010 کے ارد گرد بہت دھماکے، بم دھماکے ہو رہے تھے پاکستان میں، اور طالبان کا یہ تھا کہ جی یہاں کفر کا نظام ہے، یہ امریکن، تو امریکن کیا قطر میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا سعودی حکمرانوں کے پیچھے امریکہ نہیں ہے؟ کیا دبئی یا گلف جتنا ہے ان کے پیچھے امریکہ نہیں ہے؟ وہاں تو کسی نے کوئی دھماکہ نہیں کیا۔ اور ایک شے اور دیکھیں، 3 برائیاں ہیں، گناہ عظیم، سب سے بڑے گناہ: شراب، جوا اور زنا۔ اور ایک وقت میں 3 ملک ایسے تھے جن کے حکمران مسلمان، کہ سب سے بڑا جوئے کا مرکز شارجہ تھا، سب سے بڑا شراب کا مرکز عمان تھا، سب سے بڑا زنا کا مرکز دبئی تھا۔ پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں، لیکن کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے مسلمان ہونے کی یہی کیفیت ہونی چاہیے؟ اور ایک شے 1974 کی 73-74 کی بات ہے، 74-75 کی، بھٹو نے بطور وزیر اعظم ایک جہاز خرید کے، بحری جہاز، وہ منوڑا سے 1 میل 1 کلومیٹر اندر سمندر میں وہ اس کو کیا، اور اس کے لیے پلان یہ تھا کہ اس کو انٹرنیشنل جوا خانہ بنایا جائے گا، جہاں پوری دنیا سے لوگ آ کے جوا کھیلیں گے۔ ہمارے یہاں ہنگامے ہوئے اور وہ منصوبہ چھوڑ دیا گیا۔ انہی دنوں میں اور اس دور میں ایک اور بات ہوتی تھی کہ کراچی کا ایئرپورٹ، مشرق سے مغرب کو جانے والی فلائٹس کراچی رک کر پیٹرول لیتی تھی، اسی طرح مغرب سے مشرق کو جانے والی یہ سینٹر تھا، یہاں ہر فلائٹ رکتی تھی اور وہ پیٹرول لے کر آگے جاتی تھی۔ اس کے یہ کراچی میں یہ ہونے کے بعد، پاکستان میں ہنگامے ہونے کے بعد، ایک واقعہ، یہ جنرل تھا روف ارمان، یہ ادارہ تھا، اس کا سربراہ تھا، اس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اپنی آٹو بایوگرافی میں، کہ وہ اس کا جہاز خراب ہو گیا، پائلٹ نے وہ ریت پر اتارا جہاز کہ دیکھیں ورنہ کریش کر جائے گا، دیکھا تو دور ایک شخص درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ویو کیا انہیں، یہ چلے گئے، 2 ایک ساتھ ایک اور شخص تھا، وہ چلے گئے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، اور پائلٹ نے جہاز کو ٹھیک کرنا شروع کی، جہاز تھا یا ہیلی کاپٹر تھا، جو بھی تھا وہ۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اس نے پانی پلایا ان کو، گرم پانی،
ظاہر ہے صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے ریت ہے ہر طرف. اس نے بعد میں آدھے پونے گھنٹے بعد جب بھی وہ ٹھیک ہوا جہاز تو اس نے اشارہ کیا، بلایا انہیں، یہ چلے گئے واپس. اب اس کا یہ ہے کہ اس نے $5 نکال کے اور وہ شخص جو چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اسے پیش کیے کہ $5 ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس نے $5 چومے اور جیب میں ڈالے اور ایک فقرہ اس نے لکھا ہوا ہے and that man was سلطان الناہیان، کہ یہ ان کی حالت تھی اس وقت. اب دیکھیں اب کیا ہے، اب کیا جن اداروں کو PIA نے بنایا آج وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور PIA کہاں ہے. یقیناً اس میں ہماری غلطیاں یا ہماری مینجمنٹ کی غلطیاں اور کوتاہیاں، حکومتوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن کیا جو کچھ وہاں سیٹ اپ دیا یہاں سیٹ اپ اس کو نہیں تک کیا جا سکتا؟ یہ چیزیں کہ ہم شاید کنویں کے مینڈک بن گئے ہوئے ہیں. ہمیں باہر کی دنیا کو اچھا وہ بھی تباہ ہو جائے، وہ بھی تباہ ہو جائے، وہ بھی تباہ ہو جائے، ہم دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے. کہاں مثلا میں یہ ایک انڈیا کے ساتھ میں 1998 میں پہلی بار اجمیر شریف گیا. اس وقت 100 پاکستانی روپے کے 110 انڈین ملتے تھے. پھر اس کے بعد 2008 میں 10 سال بعد برابر تھا بالکل کہ 100 پاکستانی روپے 100 انڈین روپے. اب کیا حال ہے؟ اب پونے 400 انڈین روپے کا $1 ہے، ہمارے 300 کے قریب. نہیں 3.5 کیا ہے ریٹ ان کا جی، لیکن تقریباً 3 گنا سے زیادہ فرق آ گیا ہوا ہے. کیا وجہ ہوئی ہے اس کی؟ مجھے ایک واقعہ پتا ہے. بل کلنٹن امریکہ کا صدر تھا، اس کا انڈیا کا وزٹ طے ہوا. دیکھیے جب ذات سامنے ہو، قوم پیچھے رہ جائے، ملک پیچھے رہ جائے. اس کا انڈیا کا وزٹ پلان ہوا. انہوں نے یہاں شور کیا کہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ ادھر سے آنے والا کوئی بھی حکمران وہ اکیلے ملک کا سفر نہیں کرتا، وہ دونوں ملکوں میں آتا ہے. اس وقت ایک پاکستانی امریکہ میں جو نیو یارک کی ٹیکسی ڈرائیور یونین کا صدر تھا، اس کے ہیلری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. اس کی کمپین میں ٹیکسیاں وغیرہ بھی لے کر جاتا رہا ہوں. اس نے ہیلری کے ذریعے سے بل کلنٹن کا پاکستان کا 4 گھنٹے کا وزٹ کروایا. اس کے بعد سے اس شخص کو کیا صلہ ملا اور اس کے بعد سے کیا ہے. اب تو عرب بھی آتے ہیں، ہم بھاگ کے وہاں سے ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں. کیا جو ہمارے اداروں کو ذمہ داری ہے وہ کر رہے ہیں پوری؟ کینیڈا میں ایک سکھ قتل ہوا، اس نے انڈیا کے ساتھ $10 ارب کے معاہدے ختم کر دیے، انڈیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے. ہمارے یہاں سیالکوٹ میں راہ ایک بندہ قتل کر کے چلی گئی واپس. کیا کہیں خبر بھی آئی؟ دبا دیا گیا اس خبر کو. اور وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا سے لوگ آئے ہیں، وہ رات لاہور میں ٹھہرے ہیں، اگلے دن سیالکوٹ جا کے انہوں نے وہ بندہ مرڈر کیا اور واپس پھر لاہور میں رات ٹھہرے ہیں، پھر اس کے بعد واپس گئے. کیا ہم میں ملی حمیت یا قومی حمیت اتنی مر گئی ہوئی ہے؟ اور وہ وجہ کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے حکمران عوام کے ساتھ کر رہے ہیں.
جو سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں. میں یہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کو ٹی وی چل رہا تھا خبریں، تو ایک صاحب کی ضمانت عدالت نے منظور کی. وہ جیل سے نکلے، جانے لگے ادھر اپنی گاڑی کی طرف، تو پولیس والا آ گیا، صاحب ادھر بیٹھے. وہ پولیس وین میں بٹھا لیا اسے. کیا عزتیں محفوظ ہیں؟ کیا جان و مال محفوظ ہے؟ اور یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ 5 چیزیں دین اسلام کا، مال، دولت، عزت، یہ شوہر، ساری یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پر پہرا دے، ان کی حفاظت کرے. کہاں ہو رہا ہے یہ؟ یوکرین کو اسلحہ بیچا گیا، وہ پیسے کہاں ہیں؟ کیا وہ پیسے اگر حکومت پاکستان کے خزانے میں ہوں تو بہت سے مسائل حل نہ ہوں؟ اب جو بوٹ چاٹ رہے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں بوٹوں کے، خالد صاحب یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ میرا یا آپ کا کون سوچتا ہے کہ ان کو بھی کوئی سہولت ملنی چاہیے؟ اور ہم لوگ ہم میں سے ہی ہیں جو جاتے ہیں وہاں. ایک لطیفہ پچھلے دنوں چلا تھا کہ بنگالیوں نے جب کاکول کا آخری کیڈٹ ریٹائر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اب بنگلہ دیش سنبھل جائے گا، اور وہ سنبھل گیا. باقی میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. جی بسم اللہ.